إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میرے بندے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھیں گے اور صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو روز مرہ کی زندگی میں ان سے ہوتے رہتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہوں ہیں کو ہم ان نیکیوں کی برکات سے معاف کرتے رہیں گے. وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اور انجام کیا ہے؟ یوں ہی ان کی روح قبض ہوگی، یہ جنت میں چلے جائیں گے. اب کبیرہ گناہوں سے تو ویسے بچنا چاہیے، خاص طور پر کبیرہ گناہ ان کا ذکر ہو رہا تھا. پھر حالات کی مناسبت سے کچھ دوسرے نقطوں پر باتیں ہوتی رہیں، اس لیے ہم واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہوئے آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. آج کے اس دور میں معاشرے میں ہمارے نزدیک یہ بڑا گناہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ وعدہ کر لینا، لین دین میں، معاملات میں وعدہ کر لینا اور اس وعدے پر پورا نہ اترنا ہمارے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. وفی روایت اربع، اور صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے 4 علامتیں. وَإِنْ زَامَ وَإِنْ صَامَ صَلَّى وَصَامَ وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. جس شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے، بھڑے پڑھتا رہے، روزے رکھتا ہے، وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اس کا دعویٰ ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ منافق ہے. اذا حدث کذب، گفتگو میں جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کر کے وعدے کا لحاظ نہیں رکھے گا، اہمیت نہیں دے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، بد دیانت ہوگا. وفی روایت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
جب کسی کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جائے گا تو شریعت کے اصول کو چھوڑ کر بازاری جملے استعمال کرے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مشرکین سے نیچے، کفار سے نیچے، یہود و نصارہ سے نیچے، سب سے نیچے کیوں ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہے کہ مشرک اپنی آخرت برباد کرتا ہے، کافر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، یہودی اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور منافق اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے، کفار سے بڑھ کر، مشرکین سے بڑھ کر خطرناک یہ منافق ہے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے کہ وعدے کی اہمیت، وعدے کی پاسداری۔ اس کی اہمیت کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں صلح حدیبیہ کی طرف جانا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے صلح حدیبیہ کی طرف رخ کریں، جہاں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ صلح نامہ لکھوا رہے ہیں، اور شرائط ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی ہے، کافروں نے نبی علیہ السلام سے کہا لا یاتی کا منا رجل وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ لَرَدَدْتَهُ إِلَيْنَا۔ آپ وعدہ کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وعدہ کریں لا یاتی کا منا رجل وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ لَرَدَدْتَهُ إِلَيْنَا۔ آج کے بعد مکہ سے جو شخص بھاگ کر آپ کے پاس مدینہ آئے گا، چاہے وہ آپ کے دین پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے دین پر کیوں نہ ہو، آپ وعدہ کریں لَرَدَدْتَهُ إِلَيْنَا کہ آپ اس کو دوبارہ ہمارے حوالے کریں گے۔ یہ شرط کوئی معمولی شرط نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، تحریر ہو گئی، دستخط ہو گئے، مہریں لگ گئی۔ اس کے بعد سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، اس کو جب اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کی کنویں پر آئے ہوئے ہیں، مکہ سے کسی طریقے سے نکل کر 2 دن تک یہ شخص پیدل چلتا رہا، 2 دن تک 19 کلومیٹر کا سفر طے کیا، کیونکہ پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، کہیں گر جاتا، چل پڑتا، بیڑیوں کی وجہ سے دونوں پاؤں سے خون بہ رہا۔ 2 دن کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت پہنچا جس وقت صلح نامہ ہو چکا تھا۔ آیا فرما نفسہ، حدیث کے الفاظ ہیں فرما نفسہ بین اظہر المسلمین، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے ابو جندل آ کر گر پڑا، رونے لگ گیا اور کہتے ہیں الا ترون ما قد لقیت، اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں،
دیکھو تو صحیح، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زبان پر الفاظ تھے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کہے تھے؟ قد عذب عذابا شدیدا فی اللہ، آپس میں کہنے لگے ظالموں نے ابو جندل کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی انتہا کر دی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کرام ابو جندل کی کیفیت کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ایک دم سہیل نبی علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سہیل کون ہے؟ جس نے جو کافروں کا نمائندہ تھا، جس نے یہ صلح نامہ لکھوایا تھا، کافروں کا وڈیرا تھا۔ ابو جندل کا کیا لگتا تھا؟ باپ لگتا تھا۔ ایک دم نبی علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، العہد الذی جعلت لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ وعدہ کر چکے ہیں، تحریر ہو چکی ہے، دستخط ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ ابو جندل آیا ہے، اس کو میرے حوالے کریں۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابو جندل کی یہ صورتحال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں، میں محمد وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ وعدے کی اہمیت پر غور کریں، وعدہ ہو چکا ہے، میں وعدہ کی خلاف ورزی کر کے غدار بن جاؤں؟ ابو جندل، تمہیں جانا ہوگا۔ سہیل نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، ٹھڈے مارنا شروع کیے، چل اب تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی کیفیت دیکھنی ہو، کتب السیر پڑھ کے دیکھیں۔ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس وقت میں نے نبی علیہ السلام کا فیصلہ سنا، آپ نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا، تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اکیلے بیٹھ کر رونے بھی لگ گیا، اور میرے پاس جو شریعت کا علم تھا اس کو اپنے سامنے رکھ کر سوچنے لگ گیا، آیا دین اسلام میں کوئی ایسا موڑ ہے کہ کوئی گنجائش ہے کہ وقت کے پیغمبر کے فیصلے کو رد کرنا جائز ہو، حدیث کو رد کرنا جائز ہو، اپنی رائے پر عمل کرنا جائز ہو؟ میں غور کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی موڑ ایسا نہیں ملا، کوئی موڑ ایسا نہیں ملا کہ جس موڑ پر نبی کے فیصلے کو رد کرنا جائز ہو۔ اگر ملتا اس دن میں نبی علیہ السلام کے فیصلے کو رد کرتا، اور پھر میں دیکھتا کہ سہیل میرے بھائی ابو جندل کو چلے جاتا ہے۔ بس روتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں، واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یوم، اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں، ما شککت منذ اسلمت الا یوم، لوگوں جب سے میں مسلمان ہوا کبھی بھی اسلام کے کسی ایک نقطے میں اشکال پیدا نہیں کیا، سوائے اس دن کے۔ اس دن شیطان نے میرے اوپر ایسا حملہ کیا، غالب آ گیا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کے فیصلے کو دیکھتا ہوں، ایک طرف دیکھتا ہوں کہ سہیل میرے بھائی ابو جندل کو مارتا جا رہا ہے، اور وہ پیچھے مڑ کے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دماغ نے کام نہیں کیا، شیطان کا حملہ غالب آ گیا۔ میں سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے کہا، الست نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ قال بلی، جی ہاں،
السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہاں۔ یہ کافر باطل نہیں ہے؟ جی ہاں۔ آگے ایک جملہ کہا تو یہ فیصلہ کیسا ہوا؟ انکار نہیں کیا، رد نہیں کیا، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، جو کہ تو کہہ رہا ہے یہ تیری رائے ہے، اور جو کچھ میں نے فیصلہ دیا ہے بحیثیت رسول کے دیا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں لوگوں اس دن جو میں نے جرأت کی اور جذباتی ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا، جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے جذباتی نہیں ہونا تھا، لیکن فرمایا کہ اس دن کے بعد آج تک بڑے بڑے جہادی مارکوں میں شریک ہوا ہوں، بے انتہا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا ہے، خوب میں آج تک نفلی روزے رکھ رہا ہوں، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہر عمل کے وقت میری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہی نیکی اس دن کی غلطی کا کفارہ بن جائے۔ حضرات آگے چلیں، آگے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عمرے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کی سینٹرل جیل میں بند تھا، اس کو نکلنے کا موقع ملا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان 350 کلومیٹر کا سفر لگاتار پیدل طے کرتے کرتے مدینہ پہنچا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ابو بصیر آ گیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، پورے انصار مہاجرین جمع ہو گئے، ابو بصیر کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح اس بندے نے 350 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پیدل کوئی آسان ہے؟ کس طرح یہ بیچارہ یہاں پہنچا؟ وہ اپنی داستان سنا رہا تھا کہ مکہ کے دو کمانڈوز نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور آ کر دونوں کمانڈوز کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلتنا حدن، آپ وعدہ کر کے ہیں کہ مکے سے جو بھی بھاگ کر آئے گا واپس کریں گے۔ ہم ابو بصیر کے پیچھے آئے ہیں، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ مدینہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام ان کے دلوں کی کیفیت رب جانتا ہے، ان کی ذہنی کنڈیشن یہ تھی، وہ چاہتے تھے نبی علیہ السلام حکم دیں ان دونوں کمانڈوز کو کیما کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں۔ ان میں یہ جرأت، ان میں یہ ہمت کہ ہمارا مسلمان بھائی 350 میل چل کر آیا، اب ان کے حوالے کریں کیا کیفیت؟ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ابو بصیر محمد وعدہ کر چکا ہے، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا، قربان جائیں۔ ابو بصیر پر بھی نبی علیہ السلام کے فیصلے کو رد نہیں کیا، جس طرح ابو جندل نے نہیں کیا۔ انہی دو کمانڈوز کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں وہ جملہ جو آپ نے حدیبیہ کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں اللہ قادر ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے بھائیوں کے لیے راستہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا
اللہ اس کے لیے ہر گھاٹی سے مخرج نکالے گا، ہر مشکل ترین گھاٹی سے اللہ اس کو نکالے۔ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، تاکہ بات کو مکمل کر لیں اور پھر آگے چلیں۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ یہ دونوں کمانڈوز ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کو ایک قیدی کی طرح بٹھا دیا اور خود کھجوریں کھانے لگے، خود کھجوریں کھانے لگے۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، ان دونوں کمانڈوز میں سے ایک کمانڈو کی تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں آ گئی، بڑی جرأت کے ساتھ اٹھے اور اس کافر کو ڈھیر کر دیا، وہی ڈھیر کر دیا اسی کی تلوار سے۔ دوسرا بھاگ نکلا، اور بھاگا کہاں؟ مدینہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کے ساتھی نے، ابو بصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ ابھی وہ اپنی داستان سنا رہا تھا، ابو بصیر پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول قد رددتنی الیہم، آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ وقد انجانی اللہ منہم، اللہ نے مجھے نجات دے دی، اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ وہ کہانیاں سنا رہا ہے اپنی۔ ابو بصیر نے یہ کہا اور خاموشی کی طرف، خاموشی کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، تاکہ اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے۔ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ ابو جندل کو جب کافروں کے ذریعے پتہ چلا، قافلے جو ملک شام سے آتے اور جاتے ہیں، جب پتہ چلا کہ ابو بصیر ساحل سمندر پر ہے، اس نے بھی موقع پایا اور وہ بھی پہنچ گیا۔ اس طرح جو مسلمان مکے کی سنڈجے سے نکلتا وہ وہیں ساحل پہنچ جاتا، اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ جو قافلہ مشرکین مکہ کا مکہ سے شام جاتا یا شام سے واپس آتا، ان کی راستے میں یہ ٹھیک ٹھاک خیریت رہنے لگ گئے۔ پھر وہی ہوا ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس مکہ کے کافروں نے ایک گروپ بھیجا، ارسلت قریش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشاہدہ تناشدہ، وہ قافلہ آیا اور نبی علیہ السلام سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دو واسطے دیتے ہیں، آپ کو دو واسطے دیتے ہیں، ایک اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور دوسرا رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں۔ تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، تم ہم میں سے کسی کے بھائی ہو، کسی کے بھتیجے ہو، کسی کے بھانجے ہو، ہم تمہیں برادری کا بھی رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہیں۔ ان دونوں واسطوں کو سامنے رکھیے، آپ سے یہی کہتے ہیں جو لوگ ساحل سمندر پہ ہیں ان کو بلا لو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے خط بھیجا، اتفاق ہے جب خط لے کر بندہ گیا، ابو بصیر اس وقت سکرات میں تھے، ان کا آخری وقت تھا، باقی وہ وہی فوت ہو گئے، باقی قافلہ مدینہ میں آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، ہم نے بھی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں ہم رب کے ساتھ وعدہ کر گئے ہیں، الستو بربکم، اب بات شروع ہونے لگی، الستو بربکم، اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس رب کے لفظ کے اندر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ میں تمہارا رازق نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، تمہارے مسائل کا حل کرنے والا، تمہیں صحت دینے والا، تمہیں نعمتیں دینے والا، تمہیں اولاد دینے والا میں نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے وعدہ کیا۔
مسلمانوں، ہم سب عالم ارواح میں رب کے ساتھ وعدہ کر گئے ہیں۔ آج دنیا میں آ کر ہم میں سے کتنے ہیں جو غدار بن گئے ہیں، رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھلا چکے ہیں۔ ایک مشکل کشا، حاجت روا، مسائل کا حل کرنے والا، آج دنیا کے آنے کے بعد ہم نے اپنے رب کے مقابلے میں کتنے مشکل کشا بنا لیے، کتنے حاجت روا بنا لیے۔ اولاد کے لیے ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ صحت کے لیے، رزق کے لیے، مسائل کے حل کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کن کے آگے جھک رہے ہیں؟ یہ غداری ہے، غداری، رب کے ساتھ غداری کی، وعدہ کیا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے۔ رسول کا معنی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا، مطاع ہوتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ہم نے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ اس میں برادری ناراض ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی، برداشت کرنی، ایک پیغمبر کی اتباع کرنی۔ اس کلمے کے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ نہیں؟ غداری ہے کہ نہیں؟ آج موڑ موڑ پہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو رد کیا جا رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے، امت کے اقوال لیے جا رہے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات میں تو پھر آپ دیکھیں، دنیاوی معاملات میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وعدے کی اہمیت ہی نہیں ہے، لین دین میں، معاملات میں۔ اس وعدے کی کیا حیثیت ہے ہمارے ہاں؟ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے دین کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج ہمارے اسی کردار کی وجہ سے ہمارے اغیار ہمارے کردار کا حوالہ دے کر اسلام کے اوپر ضربے لگاتے ہیں۔ دیکھو یہ مسلمان، جھوٹ بولنا آج دنیا کہتی ہے، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام، غداری کرنا مسلمان کا کام، بددیانتی کرنا مسلمان کا کام، دھوکہ دینا مسلمان کا کام۔ ان معاملات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص وعدہ کرے، وعدہ خلاف ورزی کرے، سمجھو کہ اس کے اندر منافقت کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ نفاق بدترین گناہ ہے، بدترین۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ کبائر میں سے، کبائر میں سے۔ یہ ان نمازوں کے ذریعے اگر کوئی شخص وعدے میں خلاف ورزی کرتا ہے، معاملات میں، لین دین میں دھوکہ دیتا ہے، یہ مت سمجھے میں نے نماز پڑھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، روزہ رکھا پچھلے گناہ معاف ہو گئے، صدقہ خیرات نہیں، نہیں۔ اس کے لیے جب تک بندہ توبہ نہ کرے، توبۃ النصوح، اپنے معاملات کا جائزہ لے۔ آج جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ وعدہ ہمیں پتہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص حق مہر طے کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے باندھ لو، 50,000 ٹھیک ہے، لاکھ 10 لاکھ باندھ لو، لیکن اس کی نیت دینے کی نہیں ہے۔ بظاہر وعدہ ہے ٹھیک، لیکن اس کی نیت دینے کی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جب تک یہ نہیں دے گا اس وقت تک یہ زانیوں کی لسٹ میں آئے گا۔ یہ مت سمجھے برادری کے موافقت سے میرا نکاح ہوا ہے، میں راضی تھا، وہ راضی تھی، اس کا والد راضی تھا، گواہ تھے، نہیں، فَهُوَ زَانٍ، وہ زانی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے اس کا کتنا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وعدے کی اہمیت اور وعدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کئی ایک مریضوں کے لیے دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے یہ درخواستیں بھیجی ہیں، جو مریض ہیں ان کو بھی، اور جن کی درخواستیں نہیں آئیں، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے تو علم ہے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کا جو عزیز بیمار ہے، اے اللہ تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے دینی بھائی، جو ہماری دینی بہنیں فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما۔ اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ آج پوری دنیا کا کفر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکا ہے۔ اے اللہ اس کفر کے مقابلے میں اہل اسلام کو بھی اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین میں کیا ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے، اے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔